بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں نے پیسوں کی لالچ میں بیٹی کی شادی جنات سے کر دی۔ روز پیسے ملتے۔ ماں ایک دن جنات کی بستی چلی گئی جہاں بیٹی تخت پر بیٹھی۔ زندگی مجھے عجیب راستوں پر چلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ دنیا میری دنیا سے بالکل مختلف تھی، بالکل الگ۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پر کیسے پہنچی، کون مجھے یہاں پر لایا تھا اور کیوں؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ میری ماں کہاں تھی، اور وہ لمبے قد والا شخص کون تھا جو ہمارے گھر میں صرف رات کو ہی آتا تھا اور صبح صادق کے ہوتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا تھا۔ سوالات نے کسی ہتھوڑے کی طرح سر پر وار کرنا شروع کیا تو میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ میرا دل چاہا زور زور سے چیخوں، چلاؤں، اپنی بے بسی کا اعلان کروں، مگر میرے پاس چپ رہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ میں گٹھری کی طرح سمٹ سمٹا کر لیٹ گئی اور نینوں سے نیر بہاتے ہوئے دھیمی دھیمی آواز میں سسکنے لگی۔ میں ربیہ، قاضی رشید کی ہونہار بیٹی، اس وقت کتنی تنہا تھی، کتنی اکیلی تھی۔ مجھے اس وقت خود پر ترس آنے لگا۔ سسکتے ہوئے میں نے اپنے بیتے ہوئے کل کو یاد کرتے ہوئے خود کو ماضی کی یادوں سے بہلانے کی کوشش کی۔ تب میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چل پڑی، وہ ماضی جس کا ایک ایک منظر اپنی اچھائی برائی سے قطع نظر مجھے بے حد عزیز تھا، اپنی تمام تر تاریکی اور تابناکی کے ساتھ میرے سامنے جگمگانے لگا۔ میں نے ایک اوسط درجے کے گھرانے میں جنم لیا تھا۔ میرے والد قاضی رشید کوئی امیر آدمی نہیں تھے، ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ ایڈیٹر حضرات کی اکثریت کروڑوں کی جائیداد بنا جاتی ہے، لیکن میرا باپ کو دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے فرائض ادا کرتے تھے، چونکہ وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی لکھا کرتے تھے، اس لیے انہیں اسی تنخواہ میں ہی گزارا کرنا پڑتا تھا جو اخبار کا مالک انہیں دیتا تھا۔ آمدنی اگرچہ کم تھی، لیکن انہوں نے جتنی عزت اور نام کمایا تھا وہ انہیں سکون کی نیند سونے کے لیے بہت تھا۔ لیکن ان کی زندگی کو بے سکونی سے دوچار کرنے والی ایک ہستی انہی کے گھر میں موجود تھی، میری ماں، جو میرے باپ کی چچا زاد بھی تھی اور خالہ زاد بھی۔ امی اور بابا کی مائیں چونکہ آپس میں بہنیں تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ایک دوسرے کا ہم سفر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں بابا نے تو خوشی خوشی اپنی رضامندی شامل کر دی، لیکن امی کو مجبوراً ہی بابا سے شادی کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ بابا کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان کی فطرت میں بے انتہا لالچ تھا، جس سے خود ان کے والدین بھی نالا ہی رہا کرتے تھے، لیکن ان کی روک ٹوک بھی امی کی طبیعت میں رچی لالچ کو کم نہ کر سکی۔ ان کے خواب بڑے اونچے تھے، اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ ہمیشہ کسی بڑے اور اونچے گھرانے کی بہو بننے کے خواب دیکھا کرتی تھیں، لیکن ان کے سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب ان کا رشتہ بابا کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ انہوں نے اس رشتے کے خلاف شدید مزاحمت کی، روئیں، چیخیں، چلائیں اور بھوک ہڑتال تک کر دی تھی، مگر ماں باپ کے آگے ان کی ایک بھی نہ چل سکی۔ ان کا سارا رونا دھونا بیکار گیا اور وہ دلہن بن کر بابا کے گھر آ گئیں۔ ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی، اس لیے دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت تو نہ پنپ سکی، لیکن جھگڑوں، تلخ کلامیوں اور لڑائیوں میں بے انتہا شدت پیدا ہو گئی۔ امی کا خواب تھا کہ انہیں ایک لگژری بنگلہ، بڑی گاڑی اور بہترین معیار زندگی چاہیے تاکہ وہ اپنی امیر سہیلیوں میں شو مار سکیں، لیکن اپنی محدود سی تنخواہ میں بابا یہ سب کرنے سے قاصر تھے۔ ماں نے چن چن کر سہیلیاں بھی عجیب سی بنائی تھیں، سب کی سب پیسے کی پجارن، شوباز، لالچی۔ ان کے ساتھ رہ کر امی بھی اب بالکل ایسی ہی ہو چکی تھیں۔ نہ امی کی شکایات ختم ہوتی تھیں، نہ بابا کی بے بسی اور مجبوریاں، لہٰذا دن بدن امی اور بابا ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ شاید یہ شادی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہتی، لیکن تبھی امی کی کوکھ میں ایک زندگی سانس لینے لگی۔ میں ان کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ میرے آنے کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بعد میرے دو بھائیوں کی آمد نے اگرچہ رشتے کی اس نازک سی ڈور کو بہت مضبوط بنا دیا تھا، لیکن امی کا لالچ اور پیسے کی ہوس کسی صورت کم ہو کر نہ دیا۔ اب وہ کچھ عجیب سے چکروں میں پڑ گئی تھی، دن بھر جانے کیا کیا پڑھ کر خود پر پھونکتی رہتی۔ میں نے اپنے بچپن سے ہی انہیں پیروں فقیروں کے پاس چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔
اس آمد و رفت کی غرض یہ تھی کہ امی کو کسی بھی صورت میں بے تحاشا دولت چاہیے تھی، پھر وہ چاہے سیدھی راہ سے ملے یا کسی اور ذریعے سے، بس ملنی چاہیے۔ ڈھونگی بابے اور جعلی پیر فقیر صرف پیسے لوٹتے تھے، جھوٹی تسلیاں دیتے اور لارے لگاتے تھے، مگر ان کے دعوے ہی رہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا مگر وہ دولت جس کا انتظار میری ماں کر رہی تھی نہیں آئی۔ میں اب جوان ہو چکی تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تب مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ جھیلنا پڑا۔ بابا جو ایک شام کو اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر خوشی خوشی گھر لوٹ رہے تھے، اچانک ہی ایک ٹینکر سے ان کی اسکوٹر ٹکرا گئی اور آنن فانن سب کچھ ختم ہو گیا۔ بابا کی موت کے بعد جیسے ہمارے گھر کا چراغ ہی بجھ گیا۔ امی لاکھ ان سے لڑتی جھگڑتی تھیں مگر ان کی موت کے بعد وہ بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ عدت تک تو جمع پونجی سے جیسے تیسے خرچہ چلتا رہا، پھر امی نے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ ان کے پاس ایک عجیب سا آدمی آنے لگا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا اور گلے میں بہت سے منکے اور مالائیں پہنے رہتا تھا، آنکھیں گہری اور بے حد پراسرار سی تھیں۔ وہ زیادہ دیر تک چپ ہی بیٹھا رہتا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو ڈرائنگ روم میں بند ہو جاتا تھا اور امی سے جانے کیا کہتا رہتا تھا۔ ہم سے وہ یہ کہتی تھیں کہ وہ شخص بابا کا دوست ہے اور کسی نوکری یا کاروبار کے لیے قرضے کا کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم سب بھی اسے اپنا مددگار سمجھ رہے تھے مگر بات اس کے بالکل برعکس نکلی۔ ایک روز جب میں کالج سے گھر پہنچی تو خلاف معمول ڈرائنگ روم سے 2-3 افراد کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کچن میں پانی پی رہی تھی جب میرے چھوٹے بھائی حمزہ نے مجھے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا، آپی، امی آج پتہ نہیں کن لوگوں کو لے آئی ہیں، گھنٹے بھر سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ حمزہ؟ اس نے کہا پتہ نہیں، ایک تو وہی لمبو انکل ہیں جو کسی ملنگ کی طرح گلے میں مالا پہنے رہتے ہیں، دوسرے ایک مولوی صاحب ہیں اور تیسرا ایک نوجوان ہے۔ آپی وہ نوجوان بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ ہچکچا کر رک گیا تو میں نے بے چینی سے پوچھا، لیکن کیا؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپی اسے دیکھ کر جانے کیوں مجھے بے حد ڈر لگا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی جادو ہے، ایک مقناطیسی کشش ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی نظروں سے چھید کر رکھ دے گا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی اسے دیکھ کر۔ یہ سب سن کر میرے دل میں بھی تجسس سر اٹھانے لگا، لیکن تبھی امی کچن میں آ گئیں۔ انہوں نے آتے ہی حمزہ کو کسی کام سے باہر بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، ربیہ، اب تم 18 سال کی ہو چکی ہو۔ جب میں تمہارے جتنی تھی تو میری شادی ہو چکی تھی اور تم میری گود میں تھی۔ بیٹی اب تم جوان ہو، میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ تلاش کیا ہے۔ امی سانس لینے کے لیے رکیں تو میں جو منہ کھلے ان کی باتیں سن رہی تھی ایک دم سے ہوش میں آ گئی۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، امی اتنی جلدی کیا ہے آپ کو مجھے گھر سے نکالنے کی؟ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی ابھی۔ امی نے غصے سے کہا، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، یہ بتانے آئی ہوں کہ آج تمہارا نکاح ہے، اس لیے جلدی سے نہا دھو کر وہ لباس پہن لو جو میں تمہارے کمرے میں بیٹھ پر رکھ کر آئی ہوں۔ امی نے گویا میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ چند لمحے تک تو میری آواز ہی نہیں نکل سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو میں نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے میرا نکاح کرنے کا سوچ لیا؟ نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امی کے چہرے پر ناگواری کی لہر ابھری۔ انہوں نے خود کو سنبھال کر نرم لہجے میں کہا، دیکھ بیٹی، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی قسمت کا فیصلہ ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ باپ تو تمہارا مر چکا ہے، لہٰذا اب تمہارے بارے میں مکمل اختیار رکھتی ہوں اور میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہارے لیے کسی برے انسان کا انتخاب نہیں کیا ہے میں نے۔ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی اور کسی رانی کی طرح راج کرو گی۔ امی کے تسلی دلاسوں کے باوجود میں بہت پریشان تھی، لیکن میرا انکار یا احتجاج کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی مجھے وہ سفید رنگ کا خوبصورت جوڑا پہننا پڑا جو میری ماں مجھے پہنانا چاہتی تھی۔ مجھے سجانے سنوارنے کے بعد وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئیں، جہاں پر وہ دونوں اجنبی اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے وقت ہی مجھے اپنے شوہر کا نام معلوم ہوا۔ اس کا نام یامین تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی۔ اسے زبردستی میرا جیون ساتھی بنایا جا رہا تھا۔
تو وہ کیسا بھی ہوتا مجھے اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ نکاح ہو گیا اور اب رخصتی ہونے والی تھی۔ جانے سے پہلے میں نے ان میں سے کسی ایک کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ بیگ آپ کی مطلوبہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے یوں ہی نظر اٹھا کر دیکھا۔ میری ماں کے چہرے پر اس وقت خوشی تھی، گویا اس نے کوئی فالتو چیز بیچ کر کروڑوں روپے حاصل کر لیے ہوں، اور اسی لمحے میرے دل میں اپنی ماں کے لیے جو عزت اور پیار تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ مجھ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے اسے روک دیا۔ البتہ اپنے دونوں بھائیوں کو گلے لگا کر اور بابا کو یاد کر کے میں بری طرح روئی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو امی مجھے اس بے سر و سامانی کے عالم میں یوں بوجھ کی طرح اٹھا کر نہ پھینکتی۔ مجھے گھر کے باہر کھڑی گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور میں کسی نئے مگر انجانی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑی۔ اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کے جسم کے لمس کو محسوس کر کے میں سمٹ سی جاتی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے چند لمحوں بعد ہی مجھ پر شدید نیند طاری ہونے لگی اور میں ادھر ادھر جھولتے ہوئے سو گئی۔ جانے کتنی دیر تک میں سوئی رہی، آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ میں اس وقت کسی پرتعیش کمرے میں ہوں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر گڑبڑا گئی کہ میرے پہلو میں کوئی اور بھی لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بستر کے سرہانے سے ٹیک لگا رکھی تھی اور سوتے وقت میرا سر اس کے سینے پر پڑا تھا۔ میں خجل سی ہو گئی۔ پہلی بار میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 25-30 سال کا نوجوان آدمی تھا۔ گورے رنگ پر جاذب نظر نقوش بہت دل نشین لگ رہے تھے۔ اس کے بال سیاہ تھے اور اس وقت اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ پہلی نظر میں ہی وہ ساری رکاوٹیں توڑتا بڑے دھڑلے سے میرے دل میں آ بیٹھا۔ شاید یہ میری نظروں کی حدت تھی کہ اس نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں کسی گہرے سمندر جیسی تھیں۔ مجھے حمزہ کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ ہی اسے دیکھ کر جانے کیوں مجھے بے حد ڈر لگا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی جادو ہے، ایک مقناطیسی کشش ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی نظروں سے چھید کر رکھ دے گا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی اسے دیکھ کر، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مجھے بھی دل میں کچھ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں گمسم دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا، ایسا کیا دیکھ رہی ہو بیگم؟ یہ میں ہی ہوں، تمہارا یامین۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا دیں۔ اپنی بے اختیاری پر مجھے بھی شرم آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے مجھے کندھوں سے تھام لیا اور مجھے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ شاید مجھ سے کچھ باتیں کرنے کی توقع کر رہا تھا، مگر میری تو بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ پھر اس کے ہونٹ بھی چپ ہو گئے اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنے سننے لگی۔ دوسری بار میں جاگی تو رات گزر چکی تھی۔ یامین ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد کھڑکی سے پردے ہٹائے تو باہر کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ تو کسی جنت کا نظارہ لگ رہا تھا۔ کھڑکی کے آگے دور دور تک گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی چادر سی تنی ہوئی تھی۔ سامنے پہاڑوں پر سے ایک آبشار گرتا نظر آ رہا تھا، جس کے عقب میں اٹھتے ہوئے سورج کی کرنیں منعکس ہو کر قوس و قزح سی پیدا کر رہی تھیں۔ پھولوں پر بہت سی تتلیاں منڈلاتی نظر آ رہی تھیں۔ میں محو سی ہو کر دیکھے گئی تو بیگم صاحبہ مجھ سے پہلے جاگ گئیں۔ یامین کی آواز پر میں چونک کر پلٹی۔ وہ بستر کے سرہانے ٹیک لگا کر بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ پھر ایک جملہ سوجھ ہی گیا۔ میں نے کہا، یہ جگہ بہت حسین ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم سے زیادہ نہیں۔ میں نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ وہ مسکرا کر نہانے چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے آنے کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے گھبراہٹ سے انگلیاں مروڑتے دیکھ کر اس نے کہا، ربیہ، تمہیں مجھ سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارا میرا ساتھ زندگی بھر کا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا۔ آؤ چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ کمرے سے باہر ایک راہداری سے ہوتے ہوئے ہم ایک بڑے سے ہال میں آ گئے، جہاں پر ایک وسیع و عریض میز پر بہترین قسم کا ناشتہ چنا ہوا تھا۔ وہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت سے لوگ آ جا رہے ہوں۔ دبی دبی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، یامین، آپ کے گھر والے کیا وہ یہاں نہیں رہتے ہیں؟ یامین کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔
اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں۔ میں نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، کیا انہیں ہماری شادی کا علم ہے؟ یامین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ان کے رویے کے پیش نظر مزید کچھ پوچھنے سے گریز کیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ ہو چکا تو میں نے پانی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ایک دم سے کسی نے گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے چونک کر دائیں طرف دیکھا۔ ایک ملازمہ نما خوبصورت لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ میں حیران و پریشان سی ہو کر رہ گئی۔ دروازہ تو بائیں طرف تھا اور یہ ہال نما کمرہ خاصا بڑا تھا۔ میں دروازے کے رخ بیٹھی تھی۔ اگر وہ وہاں سے آتی تو مجھے نظر تو آتی، لیکن وہ ایک دم سے سامنے آئی تھی، گویا اسے زمین نے اگل دیا ہو۔ میں نے یامین کی طرف دیکھا، وہ مطمئن سے سر جھکا کر ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو تم اور اچانک کیسے آ گئی؟ لڑکی نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں آپ کی خادمہ ہوں اور میں تو کب سے یہیں پر کھڑی ہوں۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا، اچھا، مگر میں نے تو تمہیں ابھی دیکھا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ شاید وہ کچھ کہنے والی تھی، مگر یامین نے سر اٹھا کر اسے کچھ گھور کر دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ یامین کی طرح اس لڑکی کی آنکھیں بھی گہری نیلی اور پراسرار تھیں۔ یامین نے ایک ڈش اٹھا کر مجھے پکڑاتے ہوئے اسے چکھنے کا کہا تو اسے باتوں میں لگ کر میں لڑکی سے سوال جواب بھول گئی۔ ناشتے کے بعد ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر سے بھی یہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ یامین مجھے ساری وادی گھمانے لگا۔ یہاں ہر چیز بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک جگہ شفاف جھیل کے پانی کے اندر مجھے بہت سے خوبصورت اور رنگ برنگے پتھر نظر آئے۔ میرا دل مچل گیا۔ میں نے یامین سے کہا، یامین، کیا آپ مجھے کوئی لمبی سی لکڑی لا کر دیں گے؟ مجھے ان میں سے کچھ پتھر چاہیے۔ یامین نے کہا، صبر کرو میری جان، تھوڑی دیر تک یہ خود ہی تیر کر اوپر آ جائیں گے۔ میں نے تعجب سے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تہ میں ہے اور جانے کب سے پڑے رہے ہیں، اوپر بھلا کیسے آئیں گے؟ یامین نے لاپرواہ انداز میں کہا، بس دیکھتی رہو۔ میں دلچسپی سے ان پتھروں کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر گزر گئی اور وہ اوپر نہ آئے تو میں سمجھ گئی کہ یامین مجھ سے دل لگی کر رہے ہیں، لیکن اگلے ہی پل وہ پتھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے، یہاں تک کہ وہ پانی کی سطح پر اتنے اوپر آ گئے کہ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں نے چند رنگین پتھر اٹھائے تو یامین نے بھی ایک خوبصورت سا تکونی شکل کا نیلا پتھر اٹھا لیا۔ وہ کچھ دیر تک اسے ہاتھ میں تھامے رہے، پھر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے ان کے ہاتھ سے لیا تو وہ بے حد گرم ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ جلنے لگا تو تکلیف سے میری سسکی نکل گئی۔ یامین نے فوراً ہی میری ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی رکھ دی تو ایک دم سے ساری جلن ختم ہو گئی اور پتھر کی گرمی بھی ٹھنڈک میں ڈھل گئی۔ میں حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جھیل کی تہہ سے اٹھنے والے پتھر اب دوبارہ تہہ میں جا چکے تھے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اچانک سے پتھروں کا سطح پر اٹھانا، پانی سے نکلے ہوئے پتھر کا اس قدر گرم ہونا، میری ہتھیلی کا جلنا اور یامین کے ہاتھ رکھتے ہی ساری جلن کا غائب ہو جانا، کچھ تھا جو عجیب تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن عام حالات سے کچھ الگ تھا۔ یامین نے مجھے سوچ میں پڑے دیکھ کر کہا، جتنا سوچو گی اتنا ہی الجھتی جاؤ گی، کچھ وقت تک انتظار کر لو ربیہ، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے یامین کو دیکھ کر کہا، مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا یامین، کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یامین نے کہا، ربیہ تم ایک الگ اور مختلف زندگی گزار رہی تھیں، لیکن یہاں پر سب کچھ بالکل الگ اور بدلا ہوا ہے۔ تمہیں اس سب کا عادی ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ وادی حیرتوں کی وادی ہے، یہاں پر تمہیں سب کچھ انوکھا ہی نظر آئے گا، لیکن میں تمہیں ابھی کچھ عرصے تک اس کی وجہ نہیں بتا سکتا۔ بس کچھ عرصے کے لیے صبر کر لو، پھر جو سوال تم پوچھو گی اس کا جواب مل جائے گا۔ یامین کی بات پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم دوپہر تک گھومتے پھرتے رہے۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ دروازے پر ایک نوجوان سر جھکائے کھڑا تھا، جو یامین کو دیکھتے ہی ان کی طرف بڑھا اور ان کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر یامین کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کے ساتھ چلے گئے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں کھڑکی کے قریب بیٹھ گئی۔ وادی میں ہمارے گھر کے علاوہ دور دور تک کوئی اور گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہاں بس یہی ایک گھر تھا۔ پھر میری سوچوں کا رخ مڑ گیا۔
مجھے اپنے دونوں بھائی یاد آنے لگے، لیکن اس وقت میں جانے کس جگہ تھی اور یہاں سے بابا کے گھر تک جانے کتنا فاصلہ تھا۔ میں اداس ہونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی تعظیم اندر آ گئی۔ کھانے کی میز پر میں نے اس کا نام پوچھا تھا۔ تعظیم نے ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، بی بی کھانا تیار ہے، یہیں پر کھائیں گی یا کھانے کے کمرے میں؟ میں نے اس سے پوچھا، یامین آ گئے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بی بی، وہ ابھی تک نہیں آئے، انہوں نے کہلوایا ہے وہ 3 دن بعد آئیں گے، وہ اس وقت سرکار بابا کی خدمت میں ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، سرکار بابا کی خدمت میں؟ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ ہمارے مرشد ہیں، یامین صاحب اکثر ان کی خدمت میں جاتے رہتے ہیں۔ اچھا، میں نے دلچسپی سے کہا، اور ان کے ماں باپ؟ تعظیم نے کہا، وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے، یامین صاحب کو یہاں پر وادی اور دروازے کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ اچانک ہی چپ ہو گئی، جیسے اس نے یہ سب بتا کر کوئی غلطی کر دی ہو۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیا؟ کون سا دروازہ اور کس سے حفاظت کر رہے ہیں وہ وادی کی؟ کیا یہاں کوئی خطرہ ہے؟ تعظیم نے کہا، معذرت بی بی، میں نے اپنی حد سے زیادہ بتا دیا آپ کو، میں مزید کچھ نہیں بتا سکتی، اور میں التجا کرتی ہوں یامین صاحب کو اس بارے میں پتہ نہ چلنے پائے، ورنہ وہ مجھ پر غصہ کریں گے، وقت آنے پر وہ آپ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ میں بجھ کر رہ گئی، پتہ نہیں کیوں کوئی بھی مجھے کچھ بھی بتانے پر راضی ہی نہیں تھا۔ مجھے دل گرفتہ دیکھ کر وہ تسلی آمیز لہجے میں بولی، بی بی آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس سے کہا، تعظیم میں کوئی بی بی نہیں ہوں، تم میری ہم عمر ہو، میری دوست کی طرح ہو۔ تعظیم مسکرا دی۔ اس کے بعد ہم نے اکٹھے کھانا کھایا اور پھر بہت دیر تک باتیں کی۔ تعظیم نے مجھے سارا گھر دکھایا اور یامین کی غیر موجودگی میں مجھے بالکل بھی بور ہونے نہیں دیا۔ اگلے دن میں اور تعظیم ناشتے کے بعد وادی میں نکل کھڑی ہوئیں۔ آج میں دوسری طرف گھومنے گئی تھی۔ تعظیم کچھ ہچکچا رہی تھی، لیکن میرے اصرار پر اسے مجبوراً ادھر جانا پڑا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک طرف نیلے رنگ کا خوبصورت سا پھول نظر آیا۔ اس کے درمیان میں سورج مکھی کے بیجوں کی طرح سرخ رنگ کے ننھے منھے بیج تھے، ان سے عجیب سی روشنی سی نکل رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں بے خبر سی اس پھول کو توڑنے جا رہی تھی۔ اچانک ہی تعظیم نے چیخ کر کہا، رک جائیں ربیہ، اس پھول کو مت چھونا۔ لیکن میں سنی انسنی کر کے اس پھول کی طرف بڑھ گئی۔ تعظیم ہوا کے جھونکے کی طرح میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے مجھے بازوؤں میں لے کر وہاں سے دور لے گئی۔ وہ خود بھی بہت ہلکی پھلکی سی تھی، اور یہ عجیب بات تھی کہ اس نے مجھے کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر اس نے دوسری طرف رکھ دیا تھا، اور اس دوران اس کے قدم زمین سے چھوئے بھی نہیں تھے۔ میں حیرانی اور خوف کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ تعظیم کی آنکھیں اس وقت انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو تعظیم؟ تعظیم نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، میرے بارے میں جاننے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ربیہ، لیکن اگر تم نے اس پھول کو ہاتھ لگایا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، لیکن کیوں؟ آخر ایسا کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا، یہ پھول کسی زندہ انسان کے لیے آدم خور جیسا ہے۔ جیسے ہی تمہاری انگلیاں اس پھول کو چھوئیں گی، یہ تمہارا سارا خون چوس کر جذب کر جائے گا، جس کے نتیجے میں تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے بے یقینی سے پہلے اسے اور پھر خوف زدہ نظروں سے اس پھول کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بے ضرر سا پھول کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ کیسی عجیب سی وادی تھی ہے، اور یہ تعظیم! مجھے اب اس سے خوف آنے لگا تھا۔ میں خاموشی سے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ کہے بغیر گھر کی طرف چلنے لگی۔ تعظیم بھی خاموشی سے میرے پیچھے ہو لی۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کرسی لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے یامین کا انتظار تھا، وہی ہے جو سارے رازوں پر سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ تعظیم نے کھانے کا پوچھا تو میں نے اسے وہیں لانے کا کہہ دیا۔ برتن سمیٹنے کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ اگلے 2 دن میں نے گھر پر رہ کر ہی گزارے۔ تیسرے دن میں نے جو کچھ دیکھا اس نے مجھے دہشت سے گنگ ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ ان 2 دنوں میں میری واحد مصروفیت بس کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر جھانکنا ہی رہ گیا تھا۔ میں اس کالے پہاڑ کی طرف دیکھ رہی تھی
جو یہاں سے واضح نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ وہاں پر کوئی سیاہ سایہ سا اترا ہے۔ یہ ایک لمبا اور کچھ عجیب سا سایہ تھا، یا شاید سایہ نما وجود تھا۔ دور سے وہ کسی کالی پرچھائی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کالے پہاڑ کے قریب جا رہا تھا۔ تبھی تیز آندھی آئی اور میں نے اس سائے کے قریب کسی اور کو دیکھا۔ وہ یامین تھے۔ وہ بڑی تیزی سے اس پرچھائی کی طرف بڑھے۔ پھر میں نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں مارے حیرت اور خوف کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یامین ایک سائے میں بدل گئے۔ پھر ان کا سایہ اس دوسرے سائے پر حملہ آور ہوا اور وہ دونوں پرچھائیاں بڑی تیزی سے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ہی پرچھائیاں غائب ہو گئی تھیں اور وہاں پہلے جیسی خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ میں اس عجیب و غریب واقعے پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ زندگی مجھے عجیب راستوں پر چلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ دنیا میری دنیا سے بالکل مختلف تھی، بالکل الگ۔ جانے یہ عجیب سی جگہ کیسی تھی؟ یہاں پر اتنے اسرار کیوں پھیلے ہوئے تھے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ میری ماں نے میری شادی یامین سے ہی کیوں کی تھی؟ اور وہ لمبے قد والا شخص کون تھا وہ، جو ہمارے گھر میں صرف رات کو ہی آتا تھا اور صبح صادق کے ہوتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا تھا؟ سوالات نے کسی ہتھوڑے کی طرح سر پر وار کرنا شروع کیا تو میرا دماغ جھنجھلا اٹھا۔ میرا دل چاہا زور زور سے چیخوں، چلاؤں، اپنی بے بسی کا اعلان کروں، مگر میرے پاس چپ رہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں گٹھری کی طرح سمٹ سمٹا کر لیٹ گئی اور نینوں سے نیر بہاتے ہوئے دھیمی دھیمی آواز میں سسکنے لگی۔ میں ربیہ، قاضی رشید کی ہونہار بیٹی۔ اس وقت کتنی تنہا تھی، کتنی اکیلی تھی، مجھے اس وقت خود پر ترس آنے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ یامین دروازے میں کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ میں سخت خوف زدہ سی سمٹ کر بیٹھی رہی جب تک مجھ پر اس کا یہ انوکھا روپ آشکار نہ ہوا تھا۔ میں بہت مطمئن سی رہتی تھی، لیکن اب میں صرف دہشت کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، پھر دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما تو میرے لرزتے ہوئے ہاتھوں نے انہیں میرے ڈر سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر تک مجھے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اپنی انگلیوں سے نرمی سے میرے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولے، تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے ربیہ؟ مجھ سے؟ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے سامنے دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں کہنے لگے، تمہارا مجھ سے، اس وادی سے اور یہاں کی ہر چیز سے ڈرنا بنتا ہے۔ آج میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو آج تک نہ بتا سکا۔ اصل میں تمہیں پہلے ہی یہ بتا دینا چاہتا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ میں ہمتن گوش تھی، جانے وہ کیا بتانا چاہتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بولے، مجھے علم نہیں کہ یہ جاننے کے بعد تمہارا رد عمل کیا ہوگا، لیکن ربیہ آج میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آدم ذات نہیں، میں جنات سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ وادی جس کے عجائب تمہیں پریشان کر رہے ہیں، یہ وادی بھی جناتی دنیا کا ہی ایک حصہ ہے۔ مجھے لگا مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یامین آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یامین نے پلٹ کر مجھے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ریت کی بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ میں جنات کی دنیا میں تھی، ایک جن زادے کی بیوی تھی۔ یامین میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر انہوں نے بتانا شروع کر دیا۔ یہ آج سے چند ماہ پہلے کا قصہ ہے۔ تمہیں تعظیم نے سرکار بابا کے بارے میں شاید کچھ بتایا ہوگا۔ وہ ہمارے مرشد ہیں۔ کئی برسوں سے میں اور میرے خاندان والے ان کی مریدی کے دائرے میں شامل ہیں۔ میں اکثر ان کے مزار پر جاتا رہتا ہوں۔ اس دن بھی میں ان کے مزار پر حاضری دینے گیا تھا جب ایک عورت وہاں آئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ مزار پر فاتحہ خوانی کے بعد وہ عورت رو رو کر دعا مانگنے لگی تاکہ اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں۔ وہ جس طرح سے رو رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پہلے میں یہ جان لینا چاہتا تھا کہ کیا وہ واقعی کسی مدد کی مستحق ہے۔ میں اس کے گھر تک پہنچ گیا اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں،
وہ اتنی زیادہ غریب بھی نہیں تھی، مگر اس کے اندر بے انتہا لالچ موجود تھا۔ وہ بے حد امیر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ بار بار پیروں، فقیروں کے مزاروں اور خانقاہوں کے علاوہ عاملوں کے چکر بھی کاٹ رہی تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، تمہاری ماں تھی۔ وہیں پر پہلی بار میں نے تم کو دیکھا اور تمہاری محبت میں مجبور ہو کر میں اپنا دل دے بیٹھا۔ میں دوسروں کی طرح عارضی دل لگی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے ایک دوست عامل کے ذریعے میں نے تمہاری ماں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اس سے تمہارا رشتہ مانگا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ مجھ سے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھے گی، کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کہاں رہتا ہوں۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری ماں نے یہ میری ساری شرطیں قبول کر لیں، بس ایک چیز مانگی۔ اس نے تمہاری قیمت لگائی تھی اور میں نے بیگ بھر کر سونا اور جواہرات اسے دے دیے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ غلط تھا، لیکن میں تمہاری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ اور دوسرے، اگر آج تمہاری ماں میرے ساتھ تمہارا سودا کر رہی تھی تو کل کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ کیسا آدمی نکلتا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے تمہاری ماں کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے تمہیں حاصل کر لیا۔ مجھے نکاح والے دن والی بات یاد آئی۔ اس دن اس نے ایک بیگ ماں کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی ساری مطلوبہ چیزیں اس میں ہیں، تو گویا ماں نے مجھے بیچ دیا تھا۔ سونے چاندی کے جھنکار سن کر اس نے کچھ بھی جانے اور سوچے بغیر مجھے ایک جن زادے کے ساتھ رخصت کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا، اچھا یا برا۔ میں وہاں کسی مشکل میں پڑ سکتی تھی، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں سسکنے لگی۔ اپنی ماں کا یہ روپ مجھے دکھی کر گیا تھا۔ یامین کچھ دیر تک مجھے یوں ہی روتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر میرے قریب بیٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میں ان کے سینے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ اب یہ جن زیادہ ہی میری کل کائنات تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب میں گہری نیند سو گئی۔ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر خجل سی ہو گئی کہ یامین ویسے ہی بیٹھے تھے اور نرمی سے میرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہر انداز سے محبت جھلک رہی تھی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد میں نے تعظیم سے بھی اپنے گزشتہ رویے کی معذرت کی، جو اس نے مسکراتے ہوئے قبول کر لی۔ اگلے دن تعظیم گھر پر ہی رہی اور میں یامین کے ساتھ باہر ٹہلنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ میں آج جھیل پر جانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے یامین سے کہا، یامین آج جھیل پر چلیں؟ انہوں نے نام میں سر ہلا کر کہا، نہیں ربیہ، آج نہیں، پھر کسی دن صحیح، ادھر خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں چونک کر بولی، کیسا خطرہ؟ یامین نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کوئی خاص نہیں، بس ویسے ہی آج ادھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ ٹھیک ہے، روکھے لہجے میں یہ کہہ کر میں منہ پھلا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ یامین کچھ دیر شش و پنج کے عالم میں مجھے دیکھتے رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، اچھا بھائی بتاتا ہوں، دراصل یہ وادی بہت اہمیت رکھتی ہے، مجھے یہاں پر بطور محافظ تعینات کیا گیا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کس نے محافظ بنایا ہے آپ کو یہاں کا، اور اس ویرانے میں کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں یہاں آپ؟ وہ مسکرا کر بولے، یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا مجھے کس نے یہاں پر تعینات کیا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں پس پردہ ہی اچھی لگتی ہیں۔ البتہ کس چیز کی حفاظت کر رہا ہوں یہ ضرور بتا سکتا ہوں۔ وہ کالا پہاڑ جو دیکھ رہی ہو نا تم، اس کے درمیان میں ایک درہ ہے۔ اس درے کے پار جو مخلوق رہتی ہے وہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ایک جیسی خطرناک ہے۔ کچھ عرصے سے کچھ شیطانی جنات نے زمین پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے درہ کھولنے اور ان کو آزاد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ عرصے سے مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر یہاں موجود پرانے محافظ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ان کی ساری کوششیں ناکام بنا دیں۔ لیکن اس محافظ کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ شیطانوں سے لڑتے لڑتے اس نے جان کی بازی ہار دی۔ جانتی ہو وہ محافظ کون تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ اداسی سے بولے، وہ میرا باپ تھا۔ جنات کی دنیا میں اس کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کے بعد مجھے یہ منصب ملا ہے۔ اب میں اس وادی کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کام میں تعظیم میری مددگار ہے۔ میں نے پوچھا، کل وہ جو لمبا سا سایہ نظر آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ مسکرائے، تو تم نے وہ سب دیکھ لیا تھا؟ وہ سایہ ایک جن ہی تھا۔ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر وہ اس راستے کو کھولنے آیا تھا، لیکن تعظیم کی بروقت اطلاع پر میں صحیح وقت پر پہنچ گیا اور
اسے بھاگتے ہی بنی۔ میں نے فخر سے اسے دیکھا۔ اس وقت مجھے اس جن ذات سے جتنی محبت اور اپنائیت محسوس ہوئی تھی، اس سے پہلے کسی اور سے کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا، وہ کون سی مخلوق ہے؟ کیا وہ جنات کے لیے بھی ایسی ہی خطرناک ہے؟ یامین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، وہ وینڈیاگو ہیں۔ انسان ہو یا جنات، وہ دونوں کا دشمن ہے۔ اس کو مارنا بھی کوئی کھیل نہیں، بہت مشکل ہے۔ وہ کسی کو بھی مار کر کھا جاتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ تعداد میں باہر نکل آئیں تو ان سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم جنات تو بہرحال اپنی ماورائی طاقتوں کے سبب ان سے لڑ سکتے ہیں، لیکن انسان ان سے شکست کھا جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جدید ہتھیار ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے وہ آسانی سے ان وینڈیاگو کا شکار بن جائیں گے۔ یہی وجوہات ہیں کہ انہیں اس پہاڑی کے پیچھے قید کیا گیا ہے، تاکہ وہ زمین پر فساد نہ مچائیں۔ یامین کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا، مگر اس بات کا احساس ہونے کے بعد کہ وہ میرے ساتھ ہے، میں اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ سمجھتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے بیت گئے۔ اس دوران یہ خوشگوار خبر بھی مل گئی کہ میں یامین کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر جب میں نے یامین اور تعظیم کو بتائی تو دونوں بہت خوش ہوئے۔ یامین کی مجھ سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا تھا، اور تعظیم بھی میری خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ وادی میں اب حملوں کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یامین نے اپنی مدد کے لیے 2 مزید جنزادے بلا لیے تھے، کیونکہ وہ تعظیم کو ہر لمحہ میرا دھیان رکھنے اور حفاظت کرنے پر مامور کر چکا تھا۔ اس دوران بس ایک دفعہ میری خواہش پر ماں اور بھائیوں کو مجھ سے ملنے کے لیے یامین لایا تھا۔ مجھے تخت پر کسی ملکہ کی طرح بیٹھے دیکھ کر امی حیران رہ گئی تھیں۔ میرے چھوٹے بھائی دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے تھے، مگر امی سر جھکائے دور کھڑی رہی تھیں۔ میں ان کے قریب جا کر ان سے سرد انداز میں مل کر دوبارہ اپنے بھائیوں کے پاس لوٹ آئی تھی۔ وہ یہاں کا ماحول، یہ خوبصورت جگہ اور میرا گھر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ایک دن یہاں گزارنے کے بعد شام ہوتے ہی یامین انہیں واپس لے گیا۔ جانے سے پہلے میری ماں نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، اور میں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، لیکن ان کے لیے اپنے دل میں وہ پہلے سی عزت اور محبت نہ پا سکی۔ کچھ مہینے کے بعد میں نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ نین نقش میں مجھ پر گیا تھا اور رنگ روپ میں بالکل یامین جیسا تھا۔ ہم سب اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے، لیکن اسی روز وادی پر شدید حملہ ہوا۔ بہت سے شیطانوں نے اس وادی کو گھیر لیا تھا۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر حملہ آور ہو گئے تھے۔ آدھے درے کی طرف گئے تھے اور آدھے ہمارے گھر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ یامین نے تعظیم اور ایک جن زادے کو گھر کی حفاظت پر مامور کیا اور دوسرے کو لے کر درے کی طرف بھاگا۔ وہ حملہ آور چوٹیوں کی طرح پے در پے آ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھے اور شاید یامین اور اس کے ساتھی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر پاتے، اس لیے تعظیم نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی جنزاد کو یامین کی طرف بھیجا اور خود مجھے اور میرے بیٹے کو لے کر وہاں سے دور نکل آئی۔ ہمیں بچاتے ہوئے وہ بھی شدید زخمی ہو گئی تھی۔ ایک بستی کے باہر آ کر اس نے عجیب سی آواز نکالی تو بہت سے سفید سائے دھوئیں کی طرح اس کے گرد منڈلانے لگے۔ وہ کسی ناقابل فہم زبان میں کچھ کہنے لگی۔ جیسے ہی وہ چپ ہوئی، وہ سائے بڑی تیزی سے غائب ہو گئے۔ بعد میں اس نے بتایا کہ یہ بستی جنات کی تھی اور وہ ان کے ساتھی جن زادے تھے، جنہیں اس نے یامین کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس روز گھمسان کی جنگ میں کئی شیطان مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور باقی سب نے راہ فرار اختیار کی۔ یامین اور اس کے ساتھی بہت زخمی ہوئے تھے، لیکن بروقت مدد کے باعث ان کی جانیں بچ گئی تھیں، جس کے لیے وہ تعظیم کے شکر گزار تھے۔ جب ہر طرف امن و سکون ہو گیا تو ہم بھی اپنے گھر لوٹ آئے۔ جنات کے سرداروں نے آپسی مشورے کے بعد اس وادی میں ایک بڑی بستی بسانے کا فیصلہ کیا، جس کا سربراہ یامین کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح وادی میں کسی بڑے حملے سے آسانی سے نمٹا بھی جا سکتا تھا اور اس کی حفاظت بھی ہو جاتی۔ ان واقعات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں اب یامین اور اپنے بیٹے سلازار کے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن جب کبھی اس درے کے دوسری طرف قید مخلوق کے بارے میں سوچتی ہوں تو بے اختیار کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔